السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالى في موضع آخر: إياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم دوستو اور دینی ملی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بس چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہم سب کی خیر و بھلائی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اس نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں۔ اسی طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہی حقیقی کامیابی اور کامرانی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے یقیناً وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، عصیان و نافرمانی واضح گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ بھائیو، ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری دنیا میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جبکہ عصیان و نافرمانی گمراہی ہے، اور گمراہی کے بعد خسارہ ہی خسارہ اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں جو ہمیں نتیجہ نکلے گا اللہ رب العالمین اس کی بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت کر دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بھائیو، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے گا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ بھائیو، اسی طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں جنت حاصل کر سکیں۔ رہی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا تعلق، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم گمراہی سے بچیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ حضرات، آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی نافرمانیوں کے برے اثرات کے نتائج کے بارے میں ہمیں کچھ جاننا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور گناہوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ عصیان و نافرمانی کی دو قسم ہیں، ایک تو انفرادی طور پر اکیلے پن میں گناہ کرنا، دوسرا جو اجتماعی طور پر کسی قوم یا کسی ملک پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، انفرادی طور پر جو گناہ ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دل کا زنگ آلود ہو جانا، دل میں زنگ پڑ جانا، جیسا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں و نافرمانیوں کی وجہ سے نافرمانی کرنے والے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل زنگ آلود پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو اس کے دل میں سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگتا ہو، تو اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور وہ تاریکی گہری ہو جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگتی ہے، چہرے پر اثر ہونے لگتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، نورانی پیدا ہو جاتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل منور ہو جاتا ہے، وَسْعَةً فِي الرِّزْقِ، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، رزق میں بڑھوتی آ جاتی ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے، بدن تندرست ہو جاتا ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو گناہ کرتا ہے، آگے فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور جب انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، برائی پہ برائی کرتے چلا جاتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقُلُوبِ، اور اس کے دل تاریکی سے بھر جاتی ہے، اس کے دل میں سیاہی آ جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسمانی کمزور پڑ جاتے ہیں، جسم سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت نہیں رہتی ہے، وَسْعَةً فِي الرِّزْقِ، اور آگے فرمایا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں فراوانی نہیں آتی ہے، رزق میں کشادگی نہیں آتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، وَبُعْدًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جو گناہ کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے، اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیہ حل سخط اللہ عز وجل، تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی گمراہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی آتی ہے۔ جو انسان نافرمانی کرتا اللہ رب العالمین کا تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بندہ اپنی قدر اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، بلکہ وہ اس کی نظروں میں گر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے اور اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی اسے کسی اور کی طرف سے عزت نہیں مل سکتی۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رب العالمین ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جسے رسوائی کرنا چاہے، جسے ذلت دینا چاہے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ رب العالمین عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اللہ ہی ہے جو عزت کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو ذلت کا مالک ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ بندہ جب مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو شیطان کا قیدی بن جاتا ہے اور مسلسل اللہ رب العالمین کے دین سے اس کو غافل رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ رحمان کی یاد سے غافل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کر لے اور منمانی زندگی بسر کرے تو ایسے انسان پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، جو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ پھر اپنے طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے قیدی سے بچنا چاہیے، شیطان کو دشمن ماننا چاہیے، نہ کہ شیطان کا دوست۔ میرے بھائیوں، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندے اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ حضرات، جو شخص اللہ کے دین سے لاپرواہ ہوتا ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور پھر نہ اس کی آنکھیں کسی صحیح چیز کو دیکھ سکتی ہے، نہ اس کے کان کسی برحق سچ بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی عقل راہ راست کے ادراک کر سکتی ہے۔ حضرات، گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیت آئی تھی لیکن تم نے اسے بھلا دیا، تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم نے اس کو نہیں مانا۔ جب تمہارے پاس آیت آئی تھی تو تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے پاس نعمتیں موجود رہتی ہے وہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور آنے والے نعمتیں روک لی جاتی ہے، جیسے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کی موجودہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، جنتوں سے نکال دیا گیا، بس ایک خطا کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ آدم اور ان کی بیوی اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ شیطان نے جب اسے ورغلایا، شیطان نے بہکایا، اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، اللہ رب العالمین اس نعمتوں سے محروم کر دیا، بس ایک گناہ کی وجہ سے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی فوراً اللہ سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ عمر میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ رزق میں برکت، اور پھر عصیان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بے برکتی ہی بے برکتی، اور ہر چیز میں نحوست ہی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے رزق میں برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، جب من میں جو چاہے کرتا ہے اور اللہ سے نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح
گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان کو رزق ملنے والا ہی ہوتا ہے, فلاں جگہ یا فلاں ڈیل سے پیسے ملنے ہی والا ہوتا ہے, لیکن وہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرَمُ رِزْقٍ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا, اور آدمی کو اس کے کسی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح علم سے محرومی, گناہوں کی وجہ سے ایک صاحب علم حاصل کردہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ویعلمکم اللہ, تمہیں اللہ علم دے گا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نور ہوتا ہے اور گناہ اس نور کو بجھا دیتا ہے, گناہ اس نور کو بجھا دیتا ہے. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اسے علم نہیں ملتا, کیونکہ یہ علم جو ہوتا ہے نور ہوتا ہے. جب امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ امام مالک رحمہ اللہ کے زوزانوں ہو کر بیٹھے تو امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک کے پاس بیٹھے تو امام مالک رحمہ اللہ اس کی ذہانت و فطانت دیکھ کر, اس کی ذہن دیکھ کر کہا قسم میں آپ کے پاس ایک نور دیکھ رہا ہوں, بے شک تم اس نور کو ضائع مت کرنا, اس نور کو گناہوں کی وجہ سے نہ مٹانا, کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نور کو مٹا دیتا ہے. ایک شعر ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فان العلم فضل من الہ وفضل اللہ لا یعطی لعصی. میں نے وکی سے شکایت کی, میری حافظ قوت کمزور ہو گئی, میری قوت حافظہ کمزور ہو گئی. انہوں نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو, گناہوں کو چھوڑ دو, علم اللہ کا فضل ہے اور علم کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. بھائیو, گناہوں کی وجہ سے انسان پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسأل اللہ العفو والعافیہ, گھریلو مشکلات, کاروباری مشکلات, ذاتی پریشانیاں ایک ایک کر کے انسان کو گھیر لیتی ہے, اور پھر وہ یقیناً ایسا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایسے مشکلات آتی ہے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے, پریشانیاں آتی ہے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. اسی طرح عصیان و نافرمانی کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے ہر آسان کام مشکل ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے, جو اس کا آسان کام ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نیکیوں کو برباد کر دیتا اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, ورنہ پھر ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. آگے فرمایا کہ جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو نیکی کو برباد کر دیتا ہے. یہ ہے انفرادی طور پر گناہوں کی وجہ سے ہمارے جو اوپر مصیبتیں آتی ہے, ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے انفرادی طور پر. جو اجتماعی طور پر کسی قوم یا کسی ملک پر جو گناہ مرتب ہوتے ہیں, جو مصیبتیں جو پریشانیاں مرتب ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہے زلزلے کے آ جانا. جب قوم کے اوپر زلزلے وغیرہ آ جاتے ہیں اور پھر انتہائی خطرناک بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو جاتی ہے اور سمندر موج مارنے لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے. ایک حدیث میں فرمایا, حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور وہ کب دھسا جائے گا؟ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آلات موسیقی عام ہو جائے گی, برائیاں عام ہو جائے گی, گانے والیاں گائے گی, تو اس پر اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں میری امت کے کئی لوگ شراب نوش کریں گے اور اس شراب کو نام تبدیل کر کے پئیں گے. تو ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا. بھائیو, گناہوں کی وجہ سے
اور برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین قوموں میں ملکوں میں امن کو بدامنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن و امان، چین و سکون، ہر طرف سے اس کا رزق فراوانی کی طرف ملتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ اس میں پھر ان میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے جو کہ اس سے قبل نہیں پھیلتی تھی، الگ الگ طرح کی وبا پھیل جاتی ہے جو آج کورونا کے نام سے اور نہ جانے کیا کیا نام سے وبائیں پھیلی ہوئی ہے۔ جب انسان برائی کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان ماپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب زکوٰۃ دینے سے روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو تو اللہ رب العالمین اسے بارش برسانا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ جو درخت وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بارش ملتی ہے، چوپائے جانور کی وجہ سے ہمیں بارش ملتی ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اکیلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ وقت کم ہے، اسی باتوں پر میں اپنے بات کو سمیٹتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا العالمین تو ہمیں گناہوں اور تیری نافرمانیوں سے بچا، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔